بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لوہار کے کتے کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حداد کان لہ کلب وکان لا یزال نائما ما دام الحداد یعمل شغلا فاذا کان یرفع العمل ویجلس هو واصحابه لیاکلوا خبزا یستیقظ الکلب فقال الحداد یوما للکلب، یہ معنی یا ہے، یا عدیم الحیاء لأی سبب صوت المزربۃ الذی یزعزع الارض لا یوقظک وصوت المزو الخفی الذی لا یسمع ینبہک۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ ایک لوہار کا ایک کتا تھا اور وہ ہمیشہ سوتا رہتا تھا جب تک لوہار کام میں مشغول رہتا تھا، اور جب وہ اپنے کام سے اٹھتا تھا اور وہ اور اس کے ساتھی بیٹھتے تھے تاکہ روٹی کھائیں تو کتا اٹھ جاتا تھا۔ تو لوہار نے ایک دن کتے سے کہا، اے بے حیا، کس وجہ سے ہتھوڑے کی آواز جو کہ زمین کو ہلا دیتی ہے تجھے نہیں جگاتی، اور مخفی چبانے کی آواز جو سنائی بھی نہیں دیتی وہ تجھے اٹھا دیتی ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ تو دیکھیں، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک لوہار کے پاس ایک کتا تھا۔ جب تک لوہار اپنا کام میں مشغول رہتا تھا وہ کتا سویا رہتا تھا، اور جس وقت وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے پھر کتا اٹھ جاتا تھا کہ مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو اس کو ایک دن لوہار نے یہ کہا کتے کو کہ اے بے حیا، جو ہتھوڑے کی آواز ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہتھوڑے کی بہت زیادہ تیز آواز ہوتی ہے۔ ہتھوڑے کی ایسی آواز ہے جس سے ایک تو اس کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس سے ایک مرتبہ ہر چیز تھر تھرا جاتی ہے، زمین ہل جاتی ہے۔ ایسی آواز سے تو اٹھتا نہیں ہے، اور جس وقت ہم روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور روٹی چبانے کی آپ کو معلوم پتہ ہے آواز تو ہوتی نہیں ہے، بہت ہلکی سی آواز ہوتی ہے جس کو اگر سننا چاہیں تو سننا بھی مشکل ہو، اس ہلکی سی روٹی کھانے کی آواز بھی تجھے جگا دیتی ہے۔ تو یہ ذرا اس نے طنز کیا تھا اپنے کتے کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں، اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، جہاں پر انہیں 2 روپے کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں ان کا مفاد نہیں ہوتا وہ کسی کے کام نہیں آتے، کسی کو ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کسی کو وہ فائدہ پہنچانے کے روادار نہیں ہیں۔ البتہ ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی استعمال کر لیں اور دوسروں سے بھی اپنے مفاد کے لیے فائدہ حاصل کر لیں۔ تو انسان کو اس طریقے سے بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے بھی کام کریں، لیکن اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ یہ بھی سوچیں۔ مفاد پرستی یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہ اب کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں پھر ترکیب کرتے ہیں اس کی۔ حداد پہلے گزر چکا ہے، یہ لوہار کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد یا عمل، اس کا مطلب یہ عمل کرنا ہے، شغل اس کا مطلب یہ عمل کرنا ہے، اور یرفع اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، یعنی کام سے جب وہ اٹھتا تھا اور وہ اور اس کے ساتھی بیٹھتے تھے لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، خبز روٹی کو کہتے ہیں، اس طریقہ سے اس طریقے سے گزر چکا ہے، پہلے جاگنے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے حداد لوہار نے ایک دن کتے سے کہا، یا عدیم الحیا، عدیم یہ معدوم کے معنی میں، جیسے کہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں ہدایت النحو کے اندر کہ جو صفت مشبہ ہے بعض اوقات یہ اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ مزربہ کہتے ہیں ہتھوڑے کو، یزعزع اس کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، کانپ جانا، کانپا دینا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اوقظ یوقظ ایقاظ اس کا مطلب ہوتا ہے جگانا، اور مزغ اس کا مطلب ہوتا ہے چبانا، اور اس کے بعد خفی یہ مخفی کے معنی میں پوشیدہ، لا یسمع سمع یسمع اسے مجھول ہے یہ، اور نبہ ینبہ تنبیہ کرنا، متوجہ کرنا، اور یہاں پہ جگانے کے معنی میں ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں، اب اس کی ہم کر لیتے ہیں ترکیب۔ حداد دیکھیں یہ مبتدا بنے گا، کانا یہ قلب جو ہے کانا کا اسم بنے گا، لہو جار مجرور مل کر ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ حداد کی خبر بن رہا ہے۔ حداد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، کانا لا یزال نائما ما دام الحداد، اس میں دیکھیں 3 افعال ناقص ہیں، ایک تو کانا ہے، دوسرا لا یزال ہے، تیسرا ما دامہ ہے۔ تو تینوں کی ترکیب آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے۔ یہ کانا ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا اسم، اور لا یزال نائما ما دام الحداد یعمل شغلا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کی بن جائے گی کانا کی خبر، اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہوگا۔ اب یہ جو آگے چلے آگے بھی ایسے ہی ہوگا، لا یزال یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور جو اس کا اسم بنے گا، اور نائما ما دام الحداد یعمل شغلا یہ پورا جملہ بن جائے گی اس کی خبر۔ تو یہ پورا پھر جملہ ہو کر اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ جو پیچھے کانا ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا، اور یہ بھی آگے ایسے ہی ہے۔ ما دامہ یہ فعل ناقص ہے، الحداد بنے گا اس کا اسم،
اور یعمل شغلہ یہ بنے گی اس کی خبر. تو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ آپ اس کو بنائیں، یہ جو لا یزالو ہے اس کے لیے آپ اس کو بنا دیں مفعول فی. یعملو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور شغلہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ پھر بن جائے گی مادامہ کی خبر، اور مادامہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہونے کے بعد پھر یہ ظرف واقع ہوگا اس نائباً شبہ فعل کا. اور نائباً شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف سے مل کر جملہ ہونے کے بعد پھر یہ جو لا یزالو ہے اس کی خبر واقع ہوگا. اور لا یزالو اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہونے کے بعد پھر یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ جملہ ہوگا. تو اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے. آگے چلیں. فَإِذَا كَانَ يَرْفَعُ الْعَمَلَ وَيَجْلِسُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِيَأْكُلُوا خُبْزًا، یہاں تک جو ہے نا یہ بنے گا شرط، اور یستیقظ القلب یہ بنے گا اس کی جزا. فا تعقیبیہ ہے، اذا شرطیہ، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر بنے گی اس کا اسم، اور یہ جو آگے ہے نا یرفع العمل ویجلس هو واصحابہ لیاکلوا خبزا، یہ پورا جملہ بن جائے گی کانا کی خبر. کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہونے کے بعد یہ شرط واقع ہوگی. اب اس کو دیکھیں. یرفع، یہ یرفع فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور العمل بنے گا اس کا مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، اور یہ آگے والا جملہ بنے گا معطوف. اس کو بھی دیکھیں. اب یجلس یہ فعل ہے، ہوا معطوف علیہ، واو حرف عطف، اصحاب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بنے گا یجلسو کا فاعل. اور یہ جو ہے نا لیاکلوا خبزن، یہ لام جارہ جو ہے یہ پھر اسی یجلسو فعل کے متعلق ہوگا. تو یجلسو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہونے کے بعد معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر کانا کی خبر ہوگا، اور یہ پھر پورا جملہ ہونے کے بعد شرط واقع ہوگا. اب اس کو دیکھیں. لام، یہ جو لام جارہ ہے اس کے بعد ان معذوف ہے، ناصب، ان مصدریہ ناصبہ. یاکلو فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے یہ والی، اور خبزہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ اسم بنے گا، اور جار کے لیے مجرور بنے گا. جار مجرور مل کر پھر یہ یجلسو فعل کے متعلق ہوگا. یجلسو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا یہ والی ہے. یستیقظ فعل القلب اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. آگے دیکھیں ذرا. فقال الحداد یوما للکلب، یہ بنے گا قول، اور اس کا مقولہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اس کا مقولہ ہے. فا تعقیبیہ، قال فعل، الحداد اس کا فاعل، یوم بنے گا اس کے لیے مفعول فی، للکلب جار مجرور مل کر اسی قال فعل کے متعلق ہے. قال فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول. اب آگے دیکھیں. یا عدیم الحیاء، یہ جو یا ہے یہ اشیرو کے معنی میں ہے یا انبہو کے معنی میں ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، اور عدیم الحیاء یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. آگے دیکھیں. لأی سبب صوت المزربۃ الذی یزعزع الارض لا یوقظک. اب پہلی بات تو اب یہاں بھی یہ سمجھے کہ یہ جو لأی سبب ہے نا یہاں تک یہ اس کے متعلق ہو رہا ہے لا یوقظک کے. آپ اس کو لا یوقظک کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ فعل محذوف نکالیں، اس کو اس کے متعلق کر دیں، اور یہ جو فعل محذوف ہے اس کی تفسیر یہ والا فعل مذکور کر رہا ہے. یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جو فعل محذوف ہو اس کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن جب اس کی تفسیر فعل مذکور کر دے تو پھر اس کا حذف یہ وجوبی ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو فعل محذوف کے متعلق کریں. لا یوقظ یہاں پہ آپ محذوف نکالیں، اور یہ سبب جار مجرور مل کر ای مضاف سبب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا یوقظ فعل کے متعلق. لا یوقظ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ تو ہو گیا محذوف. اب یہ جو جملہ فعلیہ خبریہ محذوف ہے اس کی تفسیر یہ لا یوقظ کا فعل مذکور کر رہا ہے. آگے دیکھیں. صوت المزربہ الذی یزعزع الارض، یہ جو پورا جملہ ہے یہاں تک یہ پورا جملہ بن رہا ہے مبتدا، اور یہ جو لا یوقظ کا ہے یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے. دیکھیں ذرا. صوت مضاف ہے، المزربہ یہ مضاف الیہ ہے، لیکن آپ نے اس کو یہاں پہ بنانا ہے موصوف، کیونکہ یہ اس کی صفت آگے واقع ہو رہی ہے نا الذی یزعزع الارض. کون سا ہتھوڑا؟ وہ ہتھوڑا جو زمین کو ہلا دیتا تھا، زمین کو کانپا دیتا تھا. الذی اسم موصول، یزعزع فعل، ہوا ضمیر فاعل، الارض مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی موصول کا صلہ، الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر مزربہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر صوت مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، اور یہ جو لا یوقظ کا یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر. لا یوقظ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ. یہ جو آگیا نا صوت المزغ الخفی الذی لا یسمع ینبہک، یہ بنے گا اس کی
اس کا معطوف، یہ پھر پورا جملہ جو ہے یہ جو پہلے ہم نے قول بنایا تھا قال الحداد کا، اس قول کے لیے مقولہ بن جائے گا۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، سعود یہ مضاف ہے اور یہ المز یہ موصوف، الخفی اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر دوبارہ بنے گا موصوف، اور یہ جو نا الذی لا یسمع یہ بنے گا اس موصوف کی صفت۔ کس طریقے سے؟ الذی اسم موصول ہے، لا یسمع فعل، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل، فعل اپنے فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر الذی موصول کا صلہ، الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر سعود مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا۔ یہ بالکل ایسے ہم نے مبتدا بنائے گے جس طریقے سے ہم نے پورے جملے کو مبتدا بنایا تھا۔ اور یہ جو ہے نا ینبہ کا فعل، اس میں ینبہ فعل ہوا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ والا جملہ بنا تھا معطوف علیہ، یہ والا جملہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ جو پیچھے قول بنایا تھا ہم نے قال الحداد کا، اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، اور قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔